تو جمشید چیمہ صاحبہ، پنجاب اور کے پی میں 90 روز میں الیکشن کروانے کا حکم دے دیا گیا ہے، لیکن اگر گزشتہ روز کی سماعت کے حوالے سے بات کر لی جائے تو الیکشن کمیشن کے وکیل کا کل بھی یہی کہنا تھا کہ پہلے دن سے ہی یہ موقف ہے کہ ایک تو اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں طرف یہ شکر گزار ہے عدلیہ کی، آنریبل سپریم کورٹ کی، کہ آج انہوں نے آئین کے مطابق فیصلہ دیا۔ اگر ماورائے آئین کوئی بھی چیز ہوتی تو دیکھیں 22 کروڑ 75 لاکھ کا یہ ملک ہے اور لوگ مایوس ہو جاتے، اور اس وقت قوم کو خالی ایک ہی امید ہے اور وہ اپنے کوٹوں کے ساتھ انہوں نے لگائی ہوئی ہے، اور عوام کو یہ پتہ ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کو آئین اور قانون کے مطابق چلایا جائے گا۔ پاکستان ان وقت جن گمبھیر مسائل کا سامنا ہے، اکنامک ایشوز تو ہیں ہی، لیکن اس کے ساتھ جو لا اینڈ آرڈر اور جو استحصال ہو رہا ہے آئین اور قانون کا، اور اس کے ساتھ جو وکٹمائزیشن کا جو ایک دورہ ہے، تو ان ساری چیزوں نے کے کمبینیشن نے تیزی سے لوگوں کو مایوسی کی طرف، اور آپ دیکھیں نا کہ جو ایک بدقسمت ثانیہ بھی ہوا کہ کشتی میں ہمارے وہ پاکستان سے جو لوگ جا رہے تھے، وہ تو چلے لیبر کلاس تھی، ڈوب گئے، ان میں ہماری ایک فٹ بال پلیئر بھی تھی، لیکن برین ہو رہا ہے پاکستان سے، اور جو رہ جائیں گے کروڑوں کی تعداد میں، لاکھوں تو نکل گئے پہلے ہی، تقریباً 1 ملین کے قریب، تو ان کا امید کے اوپر قائم رہنا، اور امید کس سے آنی ہے؟ کوئی بہتری، کوئی امید کی کرن، کوئی روشنی۔ اس فیصلے نے پاکستانیوں کو ہوپ لیس ہونے سے بچایا ہے، امید دی ہے۔ اب دیکھیں انتخابات اپنے ٹائم پہ ہوں، آئین اور قانون کے مطابق ہوں، اور عوام جس کو چاہے چنے، اور پھر تاکہ ملک کسی سمت میں جائے۔ مثلا لوگ ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں کہ 24/7 جو سیاست میں نہیں ہے، ہم تو ہیں، ہم تو ایکٹیو ہیں، روڈ پہ ہیں، اسٹرگل کر رہے ہیں، باقی پوری قوم ٹی وی اسکرین کے ساتھ جم کے بیٹھی ہے کہ اب ہماری تقدیر کا کیا فیصلہ ہوگا۔ آج زمانہ کہاں چلا گیا ہے؟ انڈیا میں 5ویں بڑی معیشت بن چکا ہے، لوگ سوچ رہے ہیں کہ خلا میں کیسے جا کے جو ہے زندگی گزارنے کے طریقوں کے اوپر لوگ آج کے زمانے میں یعنی کہ ایکسیلنس پہ چلے گئے، فرسٹ ورلڈ، اور ہمارے خطے میں بھی جو ممالک ہیں وہ دیکھیں وہ کہاں چلے گئے۔ آپ بنگلہ دیش کو دیکھو، اور پاکستان کیسا بدقسمت ملک ہے۔ ٹھیک ہے، صاحبہ قطع کلامی کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، جیسا کہ آپ نے کہا کہ فیصلہ نہایت ہی خوش آئند ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر فیصلہ خوش آئند ہے تو آپ لوگ جو ہے اس وقت الیکشن کمپین کی جو تیاری ہے وہ پھر بھرپور انداز میں شروع بھی کر دیں گے، لیکن دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے جیل بھرو تحریک بھی جو ہے وہ بھی سٹارٹ کی ہوئی ہے، تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اثر انداز ہوگی الیکشن کمپین آپ کی؟ نہیں، دیکھیں ہماری یہ جو جیل بھرو تحریک ہے، یہ پرامن پروٹیسٹ کا ایک بہترین طریقہ ہم نے ایجاد کیا ہے ایک طرح سے، کہ ہم جب پروٹیسٹ کرتے ہیں، ڈیمانسٹریشنز ہوتی ہیں مہنگائی کے خلاف، رول آف لا کے خلاف، لوگوں کو اٹھائے جانے کے خلاف، تو مزید ظلم ہوتا ہے، لوگ بھی تنگ آتے ہیں، پبلک کسی نہ کسی جگہ پہ جا کے اپنے پروٹیسٹ کرنا ہوتا ہے، ٹریفک بند ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ تشدد ہوتا ہے کارکنوں پہ، پھر اٹھا لیا جاتا ہے، اینڈ ریزلٹ صرف جیل۔ تو وی اسٹارٹڈ اٹ فرام جیل، اور یہ صرف ایک الیکشن کی ڈیٹ کے لیے نہیں تھی۔ پاکستان کے اندر جو حالات جس محج پہ پہنچ گئے ہیں، سب سے زیادہ مہنگائی کی وجہ سے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، اور پھر غیر آئینی طریقے سے ملک کو گھسیٹا جا رہا تھا، جس طرف بند گلی میں لے جایا جا رہا تھا۔ تو جیل بھرو تحریک تو اسی سلسلے میں ہم نے شروع کی کہ ملک میں آئین کی بحالی، اور پلس الیکشن ڈیٹ، اینڈ پھر مہنگائی جو بے قابو ہو چکی ہوئی ہے، اور ان کے بس کی بات نہیں رہی، جب نہیں بس میں رہی، نہیں ان سے مینج ہو رہا، تو ملک کو نئے الیکشن میں لے جائیں تاکہ چیزیں کسی نہ کسی طرح ہم ایک راستے پہ لے کے جائیں۔ آپ بہت بڑی پاپولیشن کا ملک ہے کی طرف ہم تیزی سے جا رہے ہیں، اور یہاں پہ کیا ہے جی، فصل لگاری ہے، اور پی ڈی ایم کے لوگوں کو جتوانا ہے، تو کھڑی فصلوں میں 5 مربے انہوں نے ہمارے جو کارکنان تھے ان کی زمینوں کے اوپر گندم انہوں نے اجاڑ کے رکھ دی،
لوگوں کے کاروبار کو، گھروں کو آگ لگا دی. ایسے نہیں ہوتا. یہ ایتھوپین جن ممالک میں ہوتا تھا وہاں پہ آج دیکھیں کیا حالات ہے. یہی جبر، زور، زبردستی. رہنما پی ٹی آئی نصرت جمشید چیمہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، آپ کا بے حد شکریہ. شوکت راجہ صاحب آپ کی طرف آئیں گے. بڑا فیصلہ جو کہ آ چکا ہے